اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریة بعضها من بعض واللہ سمیع علیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 33 اور 34 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ آل عمران کا چوتھا رکوع یہاں سے شروع ہوا۔ یہ مضمون 4 رکوعوں پر مشتمل ہے اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا، یعنی عیسائیت کے سارے جتنے بھی اشکالات ہیں، سوالات ہیں، ان سارے سوالوں کا جواب ان 4 رکوعوں میں دیا گیا۔ یہ 4 رکوع تقریباً 40 آیات پر مشتمل ہیں اور ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے جتنے بھی اشکالات اور ان کے سوالات تھے، ساروں کے سارے ان کی پوری تاریخ یہاں بیان ہوئی ہے۔ اور قرآن مجید نے جو بات جہاں سے شروع کی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یعنی محبت کی وجہ سے جو لوگ غلوب کا پیدا ہونا ہے اور اس غلوب میں انتہا ہو جاتی ہے، اور محبت کی وجہ سے وہ جو غلوب پیدا ہوتا ہے اور بے قاعدگیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے آدمی کا عقیدہ بھی بدلتا ہے اور وہ شرک کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ تو آج کا روان ترجمہ سنتے ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو اور حضرت نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہانوں پر ان کو فضیلت دی۔ تو گویا یعنی دنیا میں جو بزرگ و برتر ہستیاں، تقوی والی ہستیاں، صالح ہستیاں، نیک متقی پرہیزگار جو لوگ گزرے، پوری دنیا میں یہی ایک لڑی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب تک دنیا میں رہے، وہ سب سے اعلیٰ، سب سے بزرگ و برتر ہستی حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ اور قرآن مجید نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اور زمین پہ بھیجنے کے بعد جو ان کو ہدایت اور رہنمائی کی بات کی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آدم علیہ السلام کو جو رہنمائی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی کہ میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی اور جو اس ہدایت پر عمل کرتا رہے گا، وہ نہ اس کو دنیا میں اور نہ آخرت میں کوئی خوف و خطر ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی 950 برس تبلیغ کی عمر ہے ان کی۔ پھر اس کے بعد جو سلسلہ آگے چلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، آل ابراہیم، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، ان سارے انبیاء کرام کی جو قومیں تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر نہیں رہنے دیا، غرق کر دیا، ان کو عذاب سے نیست و نابود کیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے، اس اعتبار سے اللہ نے ان کی نسل کو زندہ رکھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے آگے جو سلسلہ بزرگ و برتر ہستیوں کا چلا، وہ پوری نسل آگے آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں، ایک حضرت ہاجرہ اور ایک حضرت سارہ۔ حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضرت سارہ میں سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اس پہ ان کی بھی 2 بیویاں تھیں،
ایک میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کی بھی آگے 2 بیویاں تھیں۔ ان میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام کی لڑی چلی، اور ایک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام یہ لڑی چلی۔ اور دوسری طرف حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو دوسری بیوی تھی، اس میں سے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کی لڑی چلی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے جہاں آل ابراہیم کی بات کی و آل عمران اور آل عمران کی بات کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیے کہ آل عمران اس لیے کہا گیا یہاں کہ آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، تمام جہانوں پر یہ جو سلسلہ انبیاء کرام کا چلا، نیک ہونا، متقی ہونا، پرہیزگار ہونا، صالح ہونا، بزرگ و برتر ہستیاں ہونا، یہی زمین پر انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا، ان کو چن لیا گیا۔ ذریۃ بعضھا من بعض، سارے وہ ایک دوسرے کی اولاد میں سے تھے، وہ سارے ایک دوسرے کی اولاد میں سے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو آیات کا آپ نے ترجمہ سنا، لیکن اس میں جو بڑی دلچسپ بات آئی ہے وہ یہ کہ چونکہ یہ بزرگ و برتر ہستیاں تھیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا پر انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو مقرر فرمایا، لیکن انسانوں نے ان کے ساتھ محبت کے اعتبار سے غلو کر کے حد سے بڑھ گئے، غلو کیا، اور ان کو حاجت روا سمجھا، ان کو مشکل کشا سمجھا، اور ان کو بااختیار سمجھا۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے پھر اس قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ان کو شریعت دی گئی تھی، ان کو ان کے غلو کی وجہ سے، ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے ان کو معزول کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہونے کی وجہ سے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ اور اس 4 رکوعوں کی جو مرکزی آیت ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی کہ آؤ ایک ٹیبل پر بیٹھو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ لیکن وہ اتنے ہوشیار تھے، ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے، اس اعتبار سے پھر ہم گڑ گڑائے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا تو ہم تو جھوٹے لوگ ہیں، اس اعتبار سے وہ پھر آئے نہیں۔ تو یہ آیات کا جو آغاز ہوا ہے یہاں سے، ان 4 رکوعوں کا، یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو ذکر ہے، وہ سارے کا سارا قرآن مجید نے یہاں نقل کیا، اور امت مسلمہ کو یہ رہنمائی دی جا رہی ہے کہ آج ہمیں اس بات کا علم ہو تاکہ ہم ان کے سارے سوالات کا جواب دینے کے قابل ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔